السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویس ویژن ٹی وی چل رہا ہے۔ ہم بات کریں گے بیجنگ میں ہونے اس پریڈ میں شریک ہونے کا دعوت نامہ نہیں دیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مودی کو نہ تو امریکہ میں جگہ مل رہا ہے اور نہ ہی وہ چائنا کے قریب ہو رہا ہے۔ عالمی طور پہ انڈیا اس وقت جو ہے نا وہ تنہا ہو چکا ہے، اور اس کا تمام ہمسایوں کے ساتھ بھی افریقہ اور یورپ سے بھی کچھ ممالک نے شرکت کی ہے۔ زمبابوے، جمہوریہ کانگو، بیلاروس، سربیا اور سلواکیہ کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ یہ وہ ممالک ہیں جو مغرب کے دباؤ کے باوجود چین اور روس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یورپ سے ناظرین جو بیلاروس کا سربراہ شریک ہوا ہے وہ تو ویسے روس کے بہت قریب ہے، لیکن جو سربیا اور سلواکیہ کے رہنما شریک ہوئے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چین جو ہے نا پوری دنیا میں اپنے اتحادیوں کو بڑھا رہا ہے۔ تو اس سے امریکہ کو بہت پریشانی ہوئی ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر بھی اپنا رد عمل دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تقریب کو امریکہ کے خلاف سازش قرار دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے شی جن پنگ اور چین کے عوام کو مبارکباد بھی دی۔ یہ ٹرمپ کا دوغلا پن ظاہر کرتا ہے کہ حقیقت میں امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چین، روس اور شمالی کوریا نے اپنے فوجی طاقت کو یکجا کر لیا تو ایشیا پیسیفک میں امریکی اثر و رسوخ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی ناظرین، چین نے آج اتنا فوجی طاقت اور معیشت میں طاقت حاصل کر لیا ہے، اگر وہ کہیں پہ ریڈ لائن لگا دے تو امریکہ اس کو پار کرنے کی جرات نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس پریڈ کے بعد تو امریکہ کے اوپر واضح ہو گیا ہے، اگر چین، روس اور شمالی کوریا اور اس کے ساتھ کچھ اور ممالک بھی ہیں وہ اگر مل گئے تو جنوبی کوریا ہے یا تائیوان ہے تو وہاں پہ امریکی اثر و رسوخ کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اس پریڈ میں چین نے دنیا کو اپنی عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ دکھایا ہے۔ جدید میزائل، ٹینک، ڈرون اور لڑاکا ہتھیار بیجنگ کی فضاؤں میں گونجتے رہے۔ 80,000 امن کے کبوتر اور رنگین غبارے چھوڑ کر چین نے یہ دکھایا ہے کہ وہ جنگ کے طاقت بھی رکھتا ہے اور امن کا بھی پیغام دنیا کو دیتا ہے، لیکن یہ امن مغرب کے دباؤ کے بغیر ممکن ہے۔ تو یہ پریڈ صرف ایک تقریب نہیں تھی، یہ دنیا کی ایک اعلان تھا کہ اعلان نیا عالمی نظام جنم لے رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی جتنا مرضی شور مچا لیں، حقیقت یہ ہے کہ طاقت کا توازن اب ایشیا کی طرف جھک رہا ہے۔ روس پہلے ہی یوکرائن میں مغرب کو الجھائے ہوئے ہے، ایران مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، اب چین براہ راست عالمی سٹیج پر آ چکا ہے۔ ناظرین، اس فوجی پریڈ کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوا ہے تو ہمارے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک شاندار پریڈ تھا۔ تو شروع سے ناظرین امریکہ نے انڈیا کو بہت سپورٹ کیا تھا کہ وہ چائنا کے اثر و رسوخ کو کم کرنے میں مدد کرے گا، تو انڈیا کو وہ کافی سپورٹ کرتا رہا۔ لیکن جب پاکستان اور انڈیا کا جنگ ہوا ہے تو اس کے بعد اس میں انڈیا کو بری طرح شکست ہوا ہے۔ تو اس سے امریکہ نے دیکھا ہے کہ میں نے تو انڈیا کو اتنا سپورٹ کیا ہے کہ یہ چائنا کا اثر و رسوخ کم کرنے میں مدد کرے گا۔ چائنا کا اثر و رسوخ کم کرنے میں تو اس مدد پتہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن یہ تو پاکستان سے بھی ہار گیا ہے۔ پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے انڈیا کو شکست فاش دی ہے، تو یہ چائنا کے مقابلے میں کیا خاک ٹھہر سکے گا، تو اس لیے امریکہ نے اس سے آنکھیں پھیر لیں۔ تو اس کے بعد مودی تنہا رہ گیا تو مجبوراً مودی کو شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کرنا پڑا۔